بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرا محترم بھائیوں دوستو، میرا اور آپ کا بڑا کریم رب کے ساتھ واسطہ ہے۔ یقیناً اس دنیا میں یہ ایام ہم گزار رہے ہیں، دن رات صبح شام جس طرح کٹ رہے ہیں، جس طرح زندگی گزر رہی ہے، ہم لمحہ بلمحہ اپنی حقیقت کی طرف قریب ہو رہے ہیں، دنیا سے دور ہو رہے ہیں اور اصل جو ٹھکانہ ہے اس کے قریب جا رہے ہیں۔ بنیادی چیز ہے کہ ہم کشمکش میں رہتے ہیں، کبھی نیکی، کبھی گناہ، کبھی خوف، کبھی ڈر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت بات کہی، فرمایا کہ اگر کوئی گناہ کرنے والا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا فرماتے جو گناہ کر کے پھر توبہ کرتے اور اللہ انہیں معاف کرتا۔ تو یقیناً معاف کرنا اللہ کی بڑی شان ہے، اور ان میں ستار العیوب دیا جاتا کہ یہ غلط کرتے ہی ان کی ٹھکائی لگائیں، ایسا نہیں کیا، یا یہ غلط کریں تو ان پہ پانی بند کر دو، ان پہ روٹی بند کر دو، ان کے کان کے سونگنے کی صلاحیت سلب کر دو، کان کے سننے کی صلاحیت سلب کر دو، زبان کے بولنے کی صلاحیت سلب کر دو، اس میں آنکھوں کے دیکھنے کی صلاحیت سلب کر دو، ہاتھوں میں پکڑنے کی صلاحیت اس سے چھین لو۔ تو یہ اللہ کر سکتا ہے اور اللہ کر سکتے تھے، لیکن نہیں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہمیں چھوڑ دیا دنیا میں دونوں چیزیں دکھا کے، وَهَدَيْنَا النَّجْدَيْنِ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں سامنے رکھی اور کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب نمایاں ہے، اور یہ بھی بتایا یہ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، یہ وہ راستہ ہے جو میری طرف آ رہا ہے، یہ وہ راستہ ہے جو نفس و شیطان کے تابع ہو کے انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا۔ تو ہم مومن ڈر اور خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گناہ تمہیں غمگین کر دے، گناہ غمگین کر دے اور نیکی تمہیں خوش کر دے تو سمجھ جانا ایمان والے ہو۔ آج گناہ غمگین نہیں کر رہی، نیکی خوشی نہیں دے رہی، وجہ کیا ہے؟ ہم خوف میں آ گئے ہیں، ہم نے اپنے کریم رب کو بڑا سخت تصور کیا ہوا ہے، بڑا خطرناک تصور کیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ کریم ہے۔ اللہ نے اپنے عرش پہ لکھوایا ہے کہ میری جو غیظ و غضب ہے اس پر میرا حلم بھاری ہے، وہ اوپر ہے، تو معاف کرنا، عفو، درگزر، یہ اللہ کی شان ہے، اور اللہ کے پاس جو معافی مانگنے چلا جائے نا، توبہ کرنے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جو واپس آئے، ارجعی، جو لوٹ کے واپس آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے نا کہ میرا بندہ میرے ساتھ یہ گمان رکھتا ہے، حدیث قدسی ہے، جب اپنے ملائکہ پر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ میرا بندہ گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے میں توبہ کی طرف آؤں، تو اس کو یقین ہے کہ مجھے کوئی معاف کرنے والا ہے، تو میں اسی لیے اس کو معاف کر رہا ہوں، کہ اس کو یہ امید ہے کہ میرا رب مجھے معاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو دن میں 70 دفعہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ ضروری نہیں کہ استغفار اس وقت ہو جب گناہ ہو، جب انسان نیکی کرتا ہے تو فوراً 10 لکھی جاتی ہے، جب گناہ کرتا ہے تو فوراً نہیں لکھا جاتا۔ یہ جو الٹے ہاتھ پر برائی لکھنے والا ہے، یہ نیکی لکھنے والے سے پوچھتا ہے، یہ اس کا چیف ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کی اجازت ہے میں ان کی یہ گناہ لکھ لوں؟ اگر یہ اجازت دیں پھر یہ لکھتے ہیں،
یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ٹھہر جاؤ، تھوڑا ویٹ کرو، شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ معافی مانگ لے، تھوڑا ٹھہر جاؤ۔ تو کافی دیر بعد پھر پوچھتے ہیں اجازت دیں میں اس کا گناہ لکھ دوں، تو یہ پھر کہتے ہیں تھوڑا ٹھہر جاؤ۔ جب ٹائم زیادہ گزر جاتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں اچھا اب لکھ لو، پھر وہ ایک لکھتا ہے۔ اور جب انسان نیکی کرے تو یہ اس سے پوچھے بغیر 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ کتنا کریم ہے وہ رب، کتنا کریم۔ اور جب انسان نیکی کر لیتا ہے تو پھر یہ جب گناہ ہوتے ہیں اور اس پہ توبہ ہو جاتی ہے تو یہ گناہ ختم نہیں ہوتے، یہ نیکیوں پر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک سانس چل رہی ہے میرا آپ کا ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی اور بارش بند اور زمین پر چارہ گھاس سب ختم ہو گیا تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ یا کلیم اللہ، اللہ سے دعا فرمائیں کہ بارش ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ بارش تو برسا دے، میری قوم بوند بوند کو ترس رہی ہے، رحم فرما، کرم فرما۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ کے اس مجمع میں ایک فرد ہے جو میرا نافرمان ہے 40 سال سے، اس کو اس وقت آپ باہر نکالیں، ان لوگوں میں سے جو اجتماع ہے ان سے باہر نکالیں، میں بارش برسا دوں گا۔ تو وہ شخص اپنے آپ سمجھ گئے جس کا نام تو واضح نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام جلال میں اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا جو اللہ کا نافرمان ہے وہ ہماری مجلس اور اس مجمع سے باہر نکل جائے۔ تو وہ صاحب اندر ہی اندر کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ اگر میں نکل گیا تو سب کہیں گے یہ وہی شخص ہے جس کی وجہ سے ہم پہ پانی بند تھا، جس کی وجہ سے ہم عذاب میں کے شکنجے میں تھے، ہم جھکڑے ہوئے تھے۔ تو اندر ہی اندر کہہ رہے یا اللہ میری عزت رکھ لے، مجھے بے عزتی سے بچا۔ یہ اندر ہی اندر توبہ نہیں کر رہا، اپنی بے عزتی سے بچنے کے لیے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے شرمندگی سے بچا۔ تو ایک دم بارش برسی۔ جب بارش ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ نہ کوئی انٹر ہوا، نہ کوئی آؤٹ ہوا، نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا، یہ بارش کیسے؟ تو فرمایا جس کی وجہ سے بند کی تھی میں نے اسی کی وجہ سے برسائی ہے۔ کہا یا اللہ وہ ہے کون؟ نام تو بتائیں۔ کہا جب میرا نافرمان تھا میں نے نام نہیں بتایا، اب تو اس نے مجھ سے صلح کر لی، میں کیسے بتاؤں؟ اور اسی بنی اسرائیل میں جب لوگ نافرمانی کر کے اور گناہ کر کے تو انہیں شہر بدر کر دیا جاتا تھا، جنگلوں میں ان کو بھیج دیا جاتا تھا۔ تو ایک صاحب کو شہر بدر کر کے، وہ گناہگار تھے، تو جب شہر سے نکالا گیا تو جب وہ جنگل میں اوپر دیکھا کوئی نہیں، نیچے دیکھا کوئی نہیں، دائیں دیکھا کوئی نہیں، بائیں دیکھا کوئی نہیں، اور اندر ہی اندر کہنے لگا یا اللہ سب نے مجھے چھوڑ دیا کہ میں گناہگار ہوں، سب نے مجھ سے قطع تعلق کر دیا، سب نے مجھے نظر انداز کر دیا، کیا تو نے بھی مجھے چھوڑ دیا؟ یا اللہ میں تجھ سے اپنے کیے ہوئے پہ پشیمان ہوں، میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف فرما۔ یہ الفاظ تھے اور روح نکل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک دم وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ میرا ایک ولی فلاں جنگل میں فوت ہو گیا ہے، جا کے اس کا جنازہ پڑھیں اور یہ اعلان ساتھ سنیں جو ان کا جنازہ پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت کر دیں گے۔ تو لوگ بھاگے بھاگے گئے کہ اللہ کے ایک ولی جنگل میں پڑے ہیں جن کا جنازہ پڑھنے کے لیے یہ حکم ہے کہ جو پڑھے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو اس لوگ بھاگے بھاگے گئے، جب قریب آئے دیکھا ارے یہ تو وہی شخص ہے جس کو ہم نے نکالا تھا، یہ تو وہی ہے جس کو ہم نے گالیاں نکالی، جس کو ہم نے کیا کچھ نہیں کہا،
اور ہم نے لا تعلقی کر کے اس کو جنگل میں پھینک دیا تھا کہ ایسے ہی مر جائے گا. یہ تو وہ ہے. تو حکم ہوتا ہے اے اللہ یہ تو وہ شخص ہے جس کے لیے تو سارا شہر کہہ رہا ہے کہ اس سے تو بڑا نافرمان کوئی نہیں تھا, ہم نے تو تنگ آ کے جنگل میں چھوڑ دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے موسیٰ اس نے جس وقت مجھے پکارا, یہ تو اپنے لیے اس نے اپنے لیے توبہ کی, اگر یہ پورے عالم کے انسانوں کی بخشش کا بھی کہتا میں سب کو معاف کر دیتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا ایک حکم ہے کہ میرے حبیب جب تک آپ ان میں ہیں, جب تک آپ ان میں ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا, اور جب یہ آپ کے بعد استغفار کریں گے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. دو چیزیں ہیں, آپ موجود ہیں, آپ کے بعد یہ توبہ استغفار کریں میں عذاب نہیں بیچوں گا, عمومی عذاب نہیں آئے گا. اور آپ نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک بولنے والا ہے ایک خاموش ہے. بولنے والا قرآن ہے, خاموش میری سنت ہے. ان دو کو اپنائے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہ ہوگے, تم پر کبھی اللہ کا عمومی عذاب نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا کہ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت میں حساب کون لے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ لے گا. تو صحابہ کہنے لگے بخم بخم, مزے ہو گئے مزے ہو گئے, جب اللہ حساب لے وہ تو کریم رب ہے. تو میرے عزیزو اس کریم رب سے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ سے نا امید نہ ہونا, اللہ سے نا امید نہیں ہونا. زمین کے ذروں کے برابر, آسمان کے ستاروں کے مانند ایک فرد کے گناہ ہوں, اور ایک دفعہ اندر ہی سے کہہ دے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, تو وہ رب کیا کہتا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید, میں نے معاف کر دیا. تو میرا واسطہ اور آپ کا واسطہ اس رب کے ساتھ ہے جو جو توبہ کر کے جو نیکی کرے, وہ ہے نا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے کی توبہ کرنے کی توفیق بخشے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.